بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہمیشہ سے لال حویلی کا ذکر سنتے آئے ہیں۔ راولپنڈی میں واقع اس لال حویلی میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے خاص بناتی ہے؟ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے تاریخی پس منظر سے واقف نہیں ہوں گے۔ یہ حویلی لال رنگ کی ہے اور آپ وجہ جاننا چاہیں گے، لال حویلی کیسے بنی؟ کیا اسے ہمیشہ سے لال حویلی کہا جاتا تھا یا پہلے اس حویلی کا کوئی اور نام بھی تھا؟ تمام پاکستانی لال حویلی کے نام سے واقف ہیں۔ اس کے پس منظر میں جانے سے پہلے سبسکرائب کا بٹن کلک کر دیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ آئندہ بھی قائم رہ سکے۔ اگر آپ راولپنڈی کے مصروف بوہڑ بازار سے گزریں گے تو آپ کو لال حویلی نظر آئے گی، جسے شہر کا تاریخی مقام کہا جاتا ہے۔ یہ سرخ رنگ کی عمارت کس نے بنائی، شیخ رشید احمد کے قبضہ میں کیسے آئی، اور اس رہائش گاہ کی تاریخ کیا ہے جو راولپنڈی کی باقی عمارتوں سے قدرے مختلف ہے؟ ناظرین، قیام پاکستان سے پہلے جہلم کے ایک خوشحال ہندو گھرانے سے تعلق رکھنے والے ممتاز بیرسٹر دھن راج سہگل ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے سیالکوٹ گئے، جہاں انہوں نے بدھا بائی سے شادی کر لی۔ دھن راج کو بدھا بائی اتنی پسند تھی کہ وہ اس سے پیار کرنے لگا۔ اس محبت کی کہانی نے لال حویلی کی بنیاد ڈالی۔ دھن راج بدھا کو اپنے ساتھ راولپنڈی لے آیا اور بوہڑ بازار میں ایک شاندار حویلی بنوائی جو سہگل حویلی کے نام سے مشہور ہوئی۔ بدھا بائی مسلمان تھیں، اس لیے عزت کی خاطر دھن راج نے حویلی کے صحن میں بدھا کے لیے مسجد اور اپنے لیے ایک مندر بنوایا۔ دونوں اپنی عبادت گاہوں میں بغیر کسی خوف کی عبادت کرتے تھے، لیکن آج ایک ہی مندر، مسجد اور حویلی کے درمیان کئی گھر ہیں۔ ناظرین، جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو دھن راج نے حویلی بدھا کے حوالے کر دی اور اپنے خاندان کے ساتھ ہندوستان چلا گیا۔ اسی حویلی میں چوری کرنے آئے چوروں نے بدھا کے نوجوان بھائی کو بھی مار ڈالا۔ مختلف لوگ اسے اکیلا پا کر حویلی میں جھانکتے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ سونے اور چاندی کے زیورات سے مالا مال عورت ہے، لیکن دامن میں بے پناہ محبت اور اس کے بٹے ہوئے نشان کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایک رات بدھا بائی سہگل حویلی سے نکلی اور کبھی واپس نہیں آئی۔ وہ کہاں گئی، کیوں گئی، کوئی نہیں جانتا، لیکن سہگل حویلی میں اسے دوبارہ کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر برسوں تک یہ حویلی ویران رہی، کیونکہ ڈر کے مارے کوئی خریدار آگے نہیں آیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب لوگ سہگل حویلی کو جنوں کی حویلی کہہ کر پکارتے تھے۔ کشمیر کے ایک خاندان نے سہگل کی حویلی خریدی جو کافی عرصہ سے گمنامی میں رہی۔ پھر خریدار نے شیخ رشید کو حویلی 5.5 لاکھ روپے میں فروخت کر دی۔ شیخ رشید نے حویلی کو سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا۔ کئی نامور سیاستدانوں کی میزبانی کرنے والی بالکونی بھی توجہ کا مرکز رہی۔ اس بالکونی میں نوابزادہ نصر اللہ، نواز شریف اور الطاف حسین جیسے سیاستدانوں نے عوامی اجتماعات سے خطاب کیے۔ ناظرین، شیخ رشید نے حویلی کی تزئین و آرائش میں سرخ رنگ کی کشمیری لکڑی کا استعمال کیا۔ نیا روپ دینے کے بعد اسے لال حویلی کا نام دیا گیا۔ یہ نام شیخ رشید احمد کو بھی دیا گیا ہے اور حویلی پر اس نام کی تختی بھی 80 کی دہائی میں لگائی گئی تھی۔ یوں بدھا بائی کی سہگل حویلی شیخ رشید کی لال حویلی بن گئی۔ شیخ صاحب کے مطابق بدھا بائی کا ناچ گھر اب بھی موجود ہے، جبکہ وہ 2 کمروں میں جن میں وہ رہتی تھیں بند ہیں۔ شیخ رشید اپنی کتاب فرزند پاکستان میں لکھتے ہیں کہ ایک بار کشمیر کا ایک افسر حویلی دیکھنے آیا تو وہ رو پڑا اور کہا، یہ میری ماں بدھا کی حویلی ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں، ہم نے اسے روکنا چاہا، ہم نے بدھا کے بارے میں جاننا چاہا، لیکن وہ بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ بدھا کے لیے بنائی گئی مسجد کو اب بازار کے مکین استعمال کر رہے ہیں، جبکہ مندر کی حالت ابتر ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ ناظرین، شیخ صاحب کی لال حویلی اب جزوی طور پر سیل ہو چکی ہے، لیکن وہ اکثر اپنی نجی اور سیاسی محفلوں میں ایک جملہ بولتے ہیں، اگر مجھے زندگی یا لال حویلی میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو میں لال حویلی کا انتخاب کرتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں۔